بیروت کے علاقے زائیہ پر صہیونی فوج کی رات بھر شدید بمباری، حسن نصراللہ کے متوقع جانشین ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بیروت اور مضافاتی علاقے خوفناک دھماکوں سے گونجتے رہے، بنکر بسٹر بموں سے کئی عمارتیں سفید ہستی سمٹ گئیں۔ بیروت ایئرپورٹ کے قریب بھی حملے، 37 لبنانی شہید، 151 زخمی۔ حزب اللہ نے مختلف مقامات پر صہیونی فوج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ راکٹ حملوں اور بم دھماکوں میں 20 اسرائیلی فوجی ہلاک، درجنوں زخمی۔ تیون نے ریاست کو اس کے ہولناک جرائم کی کم ترین سزا دی، اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا تہران میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب، کہا کوئی بین الاقوامی قانون فلسطینیوں کو اپنی سرزمین کا دفاع کرنے سے نہیں روکتا۔ ملت اسلامیہ آج باشعور ہے اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا سکتی ہے۔ تمام اسلامی ممالک کو متحد ہونا ہوگا، تمام امت مسلمہ کا دشمن مشترکہ ہے، ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکی اور برطانوی افواج کی یمن پر متعدد فضائی حملے، یمنی میڈیا کے مطابق فضائی حملوں میں یمن کے الحدیدہ ایئرپورٹ، صنعا اور دمار شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ دمار شہر پر 1 اور صنعا شہر پر 4 فضائی حملے ہوئے۔ الحدیدہ ایئرپورٹ اور حدیدہ کے شمال مشرقی علاقے الخطیب پر 7 حملے کیے گئے۔ نون لیگی حکومت کے لیے آج پھر درد سر، کل شہر اقتدار، آج پنجاب کے دل پر کنٹینروں کا قبضہ۔ تحریک انصاف باغوں کے شہر لاہور میں ہلہ گلا مچانے کے لیے تیار۔ مینار پاکستان پر احتجاج کا اعلان، پی ٹی آئی قیادت کی ٹائیگروں کو بھرپور شرکت کی ہدایت۔ لاہور آنے والے تمام راستے سیل، مینار پاکستان کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات، رات گئے پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری۔ آج بھی دو بدو مقابلے کا امکان، انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی تیاری۔ لاہور پولیس کے ساتھ اینٹی رائٹ فورس بھی متحرک۔ تحریک انصاف کا ڈی چوک پر احتجاج، اسلام آباد میدان جنگ میں تبدیل، جناح ایونیو اور 7 ایونیو میں صورتحال کشیدہ۔ پی ٹی آئی کارکنوں کا پتھراؤ، پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شدید شیلنگ۔ خواتین سمیت متعدد گرفتار، ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا برہما 72 موڑ پر رات گزارنے کا فیصلہ۔ کارکنوں کے ساتھ قریبی ریسٹ ایریا میں آرام کر رہے ہیں، قافلہ روشنی ہوتے ہی اسلام آباد کی جانب بڑھے گا۔ علی امین گنڈا پور سے حکومت خوفزدہ، نئی حکمت عملی تیار کر لی، وفاقی دارالحکومت کے راستے بند رکھنے کا فیصلہ۔ جب تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قافلہ واپس نہیں جاتا، صورتحال برقرار رہے گی۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کی بحالی کا فیصلہ صورتحال کا جائزہ لے کر کیا جائے گا۔ پاک فوج کے دستے اسلام آباد میں گشت جاری رکھیں گے۔ بیروت کے علاقے زائیہ پر صہیونی فوج کی رات بھر شدید بمباری، حسن نصراللہ کے متوقع جانشین ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بیروت اور مضافاتی علاقے خوفناک دھماکوں سے گونجتے رہے، بنکر بسٹر بموں سے کئی عمارتیں سفید ہستی سمٹ گئیں۔ بیروت ایئرپورٹ کے قریب بھی حملے، 37 لبنانی شہید، 151 زخمی۔ حزب اللہ نے مختلف مقامات پر صہیونی فوج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ راکٹ حملوں اور بم دھماکوں میں 20 اسرائیلی فوجی ہلاک، درجنوں زخمی۔ تیون نے ریاست کو اس کے ہولناک جرائم کی کم ترین سزا دی، اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا تہران میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب، کہا کوئی بین الاقوامی قانون فلسطینیوں کو اپنی سرزمین کا دفاع کرنے سے نہیں روکتا۔ ملت اسلامیہ آج باشعور ہے اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا سکتی ہے۔ تمام اسلامی ممالک کو متحد ہونا ہوگا، تمام امت مسلمہ کا دشمن مشترکہ ہے، ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔
امریکی اور برطانوی افواج کی یمن پر متعدد فضائی حملے یمنی میڈیا کے مطابق فضائی حملوں میں یمن کے الحدیدہ ایئرپورٹ، صنعا اور دمار شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ دمار شہر پر 1 اور صنعا شہر پر 4 فضائی حملے ہوئے۔ الحدیدہ ایئرپورٹ اور حدیدہ کے شمال مشرقی علاقے الخطیب پر 7 حملے کیے گئے۔ وفاقی حکومت کا غزہ کی صورتحال پر 7 اکتوبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو زرداری اور حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات۔ شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں فلسطین و کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھانے کے بارے میں آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کے خطاب کو سراہا۔ حافظ نعیم الرحمان کی وزیر اعظم کو 7 اکتوبر کو ہونے والے غزہ ملین مارچ میں شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسئلہ فلسطین پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں اجلاس۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پاک فوج کے دستے وفاقی دارالحکومت میں تعینات۔ 9 سال بعد کسی بھی بھارتی عہدیدار کا دورہ۔ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان آئیں گے۔ گمبٹ کا تاریخی شہر جادو واہن انتظامیہ کے عدم توجہی کا شکار۔ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل، لاکھوں روپے ماہانہ بجٹ کاغذی کارروائی میں ہڑپ۔ نالوں کی صفائی نہ ہونے سے گٹروں کا پانی زرعی زمینوں اور تالابوں میں جانے لگا۔ مچھر اور مکھیوں نے بھی ڈیرے ڈال دیے۔ عوام کے دکھ کا مداوا کوئی نہیں، انتظامیہ منظر عام سے غائب۔ کوئٹہ میں تجاوزات کی بھرمار، شہر کے بازاروں میں رش، ٹریفک جام معمول بن گیا۔ شہری شدید پریشانی کا شکار۔ تائیوان میں سمندری طوفان سے بڑے پیمانے پر نقصان۔ شہر کاؤسنگ میں ہر جگہ ملبے کا ڈھیر، سڑکوں پر ہزاروں درخت گر گئے۔ بوسنیا اور ہرزیگوینیا میں بھی شدید سیلاب، شاہراہیں ٹوٹ گئیں۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 20 افراد ہلاک۔ اور جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج استاد کا عالمی دن منایا جائے گا۔ اس دن کو منانے کا مقصد اساتذہ کرام کی عظمت کے اعتراف میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔